نے ہمیں خلق کیا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنے نمائندے بھیجے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جسے محمد وآل محمد جیسے ہادی نصیب ہوئے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی اس پر درود بھیجو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کا فرمان ہے جو مجھ پہ درود بھیج دے گا، جو کثرت سے درود بھیجے گا، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ شمار ہوگا۔ فرمایا جو شب جمعہ یا جمعے کے روز 100 دفعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کی 100 دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن میں سے 70 جو ہے وہ آخرت کے لیے ہیں، 30 دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو بغیر کسی سبب کے نہیں بھیجا، اس نے بھیجا ہے تو بڑے چاہوں سے بھیجا ہے، بڑے اہتمام سے بھیجا ہے، اور ہمارے لیے بہت سے خادم و خدمت گزار وہ بنائے ہیں جس نے ہماری ہر طرح سے حفاظت کی ہے۔ ان میں سے خود فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، ہمارے والدین کو اس نے بنایا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری وہ نیک نسل تا قیامت جو چلے گی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، پھر ہمارے خود نیک اعمال جو ہیں وہ ہماری محافظت فرماتے ہیں، اور پھر اتنی چاہوں کے ساتھ جو اس نے ہمیں بنایا ہے، اور پیچھے صرف ایک سبب ہے کہ اکون لی و اکون لک، تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا۔ ایک ہی اس نے کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں نہیں خلق کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ تم جن و انس جو ہے وہ کیا کرو، میری عبادت کرو۔ اس عبادت میں جہاں پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور یہ ساری عبادات شامل ہیں، وہاں پہ بہت سے اور بھی معاملات ایسے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ اگنور کیا ہے، ہم نے بس پش ڈالا ہے۔ وہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز اخلاقیات ہے جس کو ہم نے کبھی اپنائے نہیں۔ والدین کی حقوق ہم نے نہیں ادا کیے، اولاد کے حقوق ہم نے نہیں ادا کیے، اسی طرح زوجات کے حقوق ہم نے نہیں ادا کیے۔ ہم سب ایک قصوروار ہیں اور ایک دوسرے کے حق کو ہم نے جو ہے وہ اگنور جو کیا ہے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اپنا تو حق معاف کر سکتا ہے، اپنے لوگوں کا حق معاف نہیں کر سکتا۔ کریمی کی طرف دیکھا جائے تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی امتحان بتا دیا کہ میں نے تم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وہ آزمائش مال کے ذریعے ہے، اولاد کے ذریعے ہے، وہ آپ کے پکے پھل کے ضائع ہو جانے کے ذریعے ہے، وہ بڑی بڑی مشکلات ڈال کے، بڑے بڑے رکاوٹیں ڈال کے، بڑے بڑے غم ڈال کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزما کے تمہارے درجات کو جو بلند کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور پھر اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے بخشش کی آپ کو تاکہ قیامت جو ہے وہ آپشن جو دیتی ہے، اختیار دے دیا ہے کہ میرے در پہ سچے دل سے آ جاؤ، توبہ کر لو، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور کریم اتنا ہے کہ اس نے ہمیں جب اپنوں کے لاشیں اٹھوائے تو ساتھ یہ بھی بتا دیا وقت تمہارا بھی آ جانا، سمجھ جاؤ۔ اور پھر اس کی کرم نوازی کا اگر ملاحظہ بھی دیکھنا ہو تو فرشتے کو جب حکم کرتا ہے نا، چاہو روح قبض کر کے لاؤ، تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ بندے کی روح کہاں سے قبض کی جاتی ہے تو سب جواب دیں گے پاؤں کے ناخن سے۔
کریمی کتنی اس کے اندر پوشیدہ ہے. ذرا کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا اس دماغ کو جو حاکم ہے آپ کے جسم پہ سب سے پہلے وہیں سے روح کو قبض کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کی ہمیں ایک تصویر دکھائی ہے کہ دیکھو میں کتنا کریم ہوں, تم سچے دل سے میرے در پہ آ جاؤ, مجھ سے اس وقت بھی معافی مانگ لو جب تیرے قدموں سے اور اس کے ناخنوں سے فرشتے تیری روح قبض کر رہے ہوں گے نہ تم کہے اے پروردگار گناہگار تھا, خطا کار تھا, وسعت تھا, میرے گناہ کو معاف کر دے. توبہ کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے میں تب بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں, پھر بھی موقع ہے, پھر دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے. ہاں اسی طرح پھر آخری لمحہ یہاں تک سارا جسم جب سن ہو جاتا ہے پھر بھی تمہارا دماغ کام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک چاہتا ہے ابھی بھی توبہ کر لے, میری رحمت واسعہ ہے, میری مغفرت واسع ہے, میرے تیرے گناہ کرنے والے پہ میں تجھے معافیاں دیتا رہا. اب تو سچے دل سے اگر تو اب بھی معافی مانگ لے تو میں ابھی بھی تجھے بخشنے کو تیار ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا کہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. عزیزان گرامی, خدائی ہماری طرف سے ہے, گناہگار بھی ہمیں. اللہ نے تو ہمیں بڑی فرصت سے بڑے چاہوں سے خلق کیا ہے. ماں کی خلقت ہی بتا دیتی ہے وہ کتنا کریم ہے. عزیزان گرامی, یقیناً اگر نالائقی ہے تو ہماری طرف سے ہے, اگر غافل ہے تو ہم غافل ہیں. یہ وہ حاکم ہے جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کے کہتے ہیں پروردگار تو کتنا کریم ہے کہ دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازے پہ رات ڈھلتے ہی پہرے دار بٹھا لیے, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن تو کتنا کریم ہے کہ تیرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. تو اس سے تجھے پکارنے والا, تجھ سے دعا کرنے والا, تجھ سے توبہ کرنے والا, مرادیں مانگنے والا جس وقت چاہے تیرے در پہ آ سکتا ہے. یقیناً یہ موقع ہے ہمیں سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. سبا پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں, اور چند دنوں کے بعد وہ مختومہ و سیدہ و طاہرہ و مطہرہ, وہ مغصوبہ حقہا مغصورہ ذلہا, اس بی بی کا آپ لوگ جنازہ اٹھائیں گے جس کا علی نے رات کی تنہائی میں جنازہ اٹھایا تھا, جس کے رونے پہ بھی علی مولا نے اپنے بچوں کو کہا تھا بچوں ماں کے جنازہ اٹھتے ہوئے رونا نہیں. وجہ بھی یہی تھی کہ ہاں بچے روئیں گے, مدینہ والوں کو پتہ چلے گا تو مدینہ والے آ جائیں گے, زہرا کی وصیت پہ عمل نہیں ہو سکے گا. عزیزان گرامی, یہ 75 اور 95 دن کی جو بھی روایت ہے, بعض لوگ 45 دن بھی اس کو کہتے ہیں, اہل سنت کے نزدیک 6 مہینے کے بعد رحلت ہے. مان لو کوئی بھی دن ہے, لیکن جناب زہرا کے اوپر جب دروازہ گر گیا تھا اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی تو ایک ایک سانس کے ساتھ جناب سیدہ نے موت کا درد برداشت کیا. تمام آئمہ علیہ السلام امام زمانہ کا خدا ضرور جل فرمائے, 11 امام زہر سے شہید کیے گئے یا تلوار کے زخم سے, لیکن کوئی 2 دن رہا, کوئی 3 دن رہا. امام حسن عسکری کے بارے میں کہ 8 دن زہر کی شدت کے بعد شہید ہوئے, لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے موت کا درد برداشت کیا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ. کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکتی, سیدھے
بیوی لیٹ نہیں سکتی ہیں، دیوار کے سہارا لے کے بیٹھ کے بیٹھتی ہے، ہر وقت چہرے پہ ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ ہے، کیفیت یہ ہے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جناب زہرا کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کے نام نہیں لے سکتے۔ زیادہ دنوں میں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو جناب زہرا سہارا لیے بغیر چلتی نہیں ہے، جب سے زخمی ہوئی ہے بیوی ایسی بیٹھی رہے نہیں۔ عزیزان گرامی، سیرت جناب زہرا کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جناب زہرا کا جب پتہ چل گیا کہ اب جو میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی، وہ آخری بات کی تھی کہ زہرا تو جب سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، وقت دور نہیں ہے، وقت شہادت قریب ہے۔ بیوی نے اپنے جو کام تھے وہ 2 گنا 3 گنا 10 گنا 100 گنا بڑھا دیے۔ بیوی نے کچھ تحریکیں شروع کی۔ سب سے پہلی جو تحریک شروع کی وہ اعتماد حجت کی۔ وہ اصحاب جو منبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اپنا حق طلب کرنے گئے، حق کو جھٹلایا گیا۔ بیوی کو وہ زخم کیا جو بیوی آخری دم تک برداشت نہ کر سکی کہ مجھے مسئلے سے ناواقف کہہ کے جاہل کہا گیا۔ ایسا کیا سبب تھا کہ بیوی کو قسم کھانی پڑی؟ پھر اللہ کی قسم میں جھوٹ ہی زہرا جو مباہلہ میں جب گئی ہے تو عیسائیوں نے دیکھتے اس سے بڑی سچی کون ہو سکتی؟ گرامی، پہلا کام جو کیا بیوی نے وہ یہ کیا کہ اپنی تمام توانائی جناب امیر المومنین کے اس ولایت کو ثابت کرنے کے لیے جس کی بیعت غدیر کے میدان میں کم از کم 1,24,000 تازہ حاجیوں نے کی تھی اور وقت کہا تھا، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، سب نے بنا دیا۔ بیوی ترنت کھڑی ہے، صرف دربار سے نانے نہیں آئی ہے، صرف وہ بابا کے منبر سے اڑتی ہوئی تحریر کے ٹکڑے اٹھا کے واپس نہیں لوٹی ہے، بلکہ ایک صحابی کے گھر گئی ہے۔ اور یہاں پہ بھی جناب امیر المومنین کی غربت کو ملاحظہ کیجئے کہ جناب زہرا کو لے کے پتہ کس رنگ میں لے کے جاتے ہوں گے۔ زہرا تو چل نہیں سکتی تھی، ہاں مولا امیر المومنین نے کہا تھا زہرا تو اگر یہ کرنا بھی چاہتی ہے تو میری ایک بات ضرور یاد رکھنا، جب دستک دوں گا نا تو یہ نہ کہنا علی ابن ابی طالب آیا، بلکہ کہنا زہرا بنت محمد آئی ہے۔ اگر تو یہ کہنی ہے کہ علی آیا ہے تو مدینے والے تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بیوی نے اپنا حق وہاں پہ بتایا۔ بیوی نے کہا تم لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، سب نے کہا کی تھی، تو پھر دوسری بیعت کیسی؟ پہلا کام، اور جب یہ وصیت کی ہے نا بیوی نے کہ میرے جنازے کے اندر صرف اصحاب کا نہیں کہا تھا کہ وہ نہ آئے، بلکہ اس کو منع کیا تھا رات میں جنازہ اٹھانے سے، جس کے در پہ زہرا گئی ہے اور اس نے جناب امیر المومنین کی بیعت کا اقرار نہیں کیا اور غدیر والے اعلان کو فراموش کیا، زہرا نے سب سے بائیکاٹ کر دیا اور تا قیامت ناراض ہے۔ اصحاب آئے، انہوں نے معذرت کی کیونکہ کون سن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ وضعت منی فمن غضبها فقد غضبنی فمن غضبنی فقد غضب اللہ، کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس کو
پریشان کیا، اذیت دی، گویا اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے ناراض کیا ہے اس نے خدا ناراض کیا۔ معافیاں مانگیں۔ دوسری تحریک جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان دنوں میں چلائی، وہ بی بی نے کثرت سے گریہ کیا۔ بی بی مدینہ کے گھر میں روئی، مدینہ والے آ گئے، یا علی زہرا سے بول کے رونے کا ایک وقت مقرر کر لے کہ زہرا اپنے بابا کو روتی ہے، آپ مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ کہا روتی چاہے اپنے بابا کو، لیکن اتنے کم سے روتی ہے کہ جب روتی ہے مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آتا ہے، ہم اپنے کام نہیں کر سکتے، اور جب سونا چاہتے ہیں تو پھر سو نہیں سکتے، تو کیا چاہتے ہو مدینہ والوں؟ کہا زہرا سے کہہ تو رونے کا ایک وقت مقرر کر لے، ہم یہ اپنے کام کر لیا کریں گے یا سو لیا کریں گے۔ جب یہ پیغام جناب زہرا کو پہنچا نا تو جناب زہرا کہا کہ مدینہ پہ بیٹھ کے بی بی نے اپنا مرثیہ خود پڑھا۔ بی بی نے کہا غصبہ حق کی فصبر، تو انہوں نے میرا حق قسم کیا، میں نے صبر کیا۔ قتل محسنی فصبر، تو انہوں نے میرے محسن کو قتل کیا، میں نے صبر کیا۔ قتل عزلائی فصبر، تو انہوں نے میری پسلیاں کٹنا چھوڑی، ان کو توڑ دیا، میں نے صبر کیا۔ اب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ پہلا بیت الحد رونے کا مقام جناب زہرا کے لیے جناب امیر المومنین نے تاریخ میں بنا کے دیا تھا۔ وہ کیوں؟ جب مدینہ والے نے اشکال کیا نا، اس وقت جناب امیر المومنین نے جناب زہرا سے کہا ہے زہرا بابا کو بھی رونا ہے نا، تو مدینہ سے باہر تمہیں ایک درخت ہے، اس کے نیچے اپنے حسن حسین بیٹوں کو شہزادوں کو لے جایا کر، صبح جایا کر شام آ جایا کر، تسلی سے اپنے بابا پہ گریہ کیا کر۔ ایک دن خلاف ہے تو ان کو جب واپس پڑتی ہے نا جلدی آ گئی۔ پوچھا زہرا جلدی کیوں آ گئی ہو؟ کہا اس لیے کہ مسلمانوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں اپنے بابا کو روتا۔ کہا اچھا تیرے لیے بیت الحزن بنا۔ پھر سے مدینہ میں نہیں روئی، مدینہ میں باہر بھی نہیں روئی، جگہ جگہ پہ، کبھی احد کے میدان میں روتی ہے، جناب امیر حمزہ کی قبر میں جا کے روتی ہے۔ دنیا والے پوچھتے تھے زہرا کیوں روتی ہے؟ یہ دوسری تحریک تھی میں کثرت سے لیا۔ تیسرا جو قیامت تک بیوی کے اگر قاتل نہیں چھپتے ہیں تو بیوی کی اسی وصیت کی وجہ سے کہ یا علی میری وصیت ہے کہ میرے محسن کی قاتل میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑا۔ سارے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کے جنازے میں تو شرکت نہیں کی تھی، زہرا کے جنازے میں شرکت کر کے ہم پچھلے گناہ دھو لیں گے۔ یہ تیاریاں کرتے رہے، زہرا نے وصیت کر دی۔ اب یہ علی کی مجبوری ہے، علی کیا تو کریں کیا؟ ہے بھی زہرا چھوٹے بچے، اور پھر قیامت تک جو بیوی نے جو بات کی اپنی وصیت کے اندر وہ اپنے قاتلوں کو عیاں کر دیتی ہے کہ کتنی مصیبت تھی زہرا پہ۔ وصیت کرتی ہے کہ اے علی مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن پہنانا، رات کو میرے جنازے کو اٹھانا، اور یاد رکھنا میرے جنازے میں میرے محسن کی قاتل۔ اور دل بڑھ جاتا ہے اس وصیت کو سن کے کہ میری نشان قبر کو بھی مٹا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے میں اتنی مصیبت ایسا کیا ہو گیا، اتنی ناراضگی کیسی؟ کہا میں نے تو ان کو معاف کروں۔ کیوں؟ جناب امیر المومنین کو اس کیفیت میں زہرا نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی بیوی کے اوپر دروازہ گرا تھا، جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی، جناب زہرا بے ہوش ہو گئی تھی، آنکھیں کھولی تھی تو علی جیسے امیر المومنین کے گلے میں رسیاں تھیں، اور دربار کے اندر لے جایا گیا۔ دربار کے اندر لے جا کے جلاد
تلوار لے کے علی کے سر پہ کھڑا تھا. ابھی یہ وقت آنے والا تھا کہ جلاد جناب امیر المومنین کے سر کو جدا کرتا. بیوی نے کہا خبردار، مدافع ولایت بنی. کہا اگر علی کا بال بھی بھیگا ہوا تو میں اپنے سر کو عیاں کر دوں گی، میں بددعا کروں گی. ابھی زہرا نے کلمات ہی کہے تھے کہ مدینہ کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. کتنی مشکل تھی علی کے لیے. جناب زہرا کی قبر ایک نہیں بنائی، 40 قبریں بنائی ہیں اور نشان قبر بٹا دیے. مظلومیت جناب امیر المومنین کی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ کو جب دفن کیا تھا تو مسلمان اس نیت سے آئے تھے کہ جناب زہرا کی قبر، جناب رسول اللہ کی قبر کو کھودیں گے، جنازے کو نکالیں گے اور جنازہ پڑھیں گے. یہاں پہ علی پھر اسی طرح شیر کی طرح ننگی تلوار لے کے بیٹھے. یہ جناب زہرا آج تک یہ بیان کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے شوہر نامدار کے حق کو پہچانو، ولایت کا دفاع کرو، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرو. تم پہ اگر سختی آ جائے تو پھر خاموش مت بیٹھو. جب یہ دیکھ لو کہ وقت کم آ گیا ہے، تھوڑا وقت بچا ہے، موت تک وقت قریب ہے، تو اپنے کاموں کو تیزی دو، اپنی تحریکوں کو بڑھا دو. جناب زہرا پھر گھر نہیں بیٹھی. عزیزان گرامی، یہ جو ایام فاطمیہ کا کہا گیا، ہمیں جناب زہرا کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. اللہ نے تو اپنا نور قرار دیا تھا. یہ دائرہ عصمت محمد والے محمد ہیں. اللہ نے ہر امام کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو انبیاء کے اسلام میں سے ان کے اسلام میں رکھا تھا، لیکن جناب زہرا کے نور کو اپنے پاس رکھا. کب عطا کیا تھا؟ جب رسول اللہ کو معراج پہ اپنے پاس بلایا تھا تو وہ ہدیہ تھا جناب زہرا سلام اللہ. اور تمام تر آئمہ اور خود جناب زہرا کے بابا رسول خدا اس سائل کی دعا پہ سفارشی بن جاتے ہیں. جب ہم جیسے دعا کرنے والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جناب زہرا کا واسطہ دیتے ہیں تو رسول اللہ میں توجہ ہوتے ہیں، کون ہے میری بیٹی زہرا کا واسطہ دینے والا. جناب امیر المومنین کو توجہ ہوتے ہیں، کون ہے زہرا کا واسطہ دینے والا. 11 امام متوجہ ہوتے ہیں کہ کون ہے زہرا کا واسطہ دینے والا، اور پھر سارے کے سارے سفارشی بن جاتے ہیں. اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے کہ جب بھی کوئی مشکل دعا آئے تو جناب زہرا کا واسطہ کو خدا جلد اس کو مستجاب کرتا ہے. عزیزان گرامی، جناب زہرا ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. امام زمانہ، امام وقت، امام حجت، امام القائم وہ فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب زہرا کے لیے میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. جب یہ بیوی وقت امام کے لیے نمونہ ہو سکتی ہیں تو ان کی رعایا کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرورت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اس جدہ، اس مظلومہ، اس مخدومہ ان کے ذکر کو کثرت سے کریں. جناب رسول خدا بھی راضی ہوں گے، جناب آئمہ محمد والے محمد بھی راضی ہوں گے. عزیزان گرامی، فلسطین کے اندر وہی ظلم، وہی قتل و غارت،
وہی انسانیت کو شرمندہ کر دینے والا سلوک جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پہ 200 وہاں پہ مسلمان نہتے مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہم صرف قراردادوں پہ بیٹھے ہیں، ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اپنا کردار نبھائیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائلوں سے میسیج جو ہے وہ آگے لوگوں تک فارورڈ کیجیے۔ اپنے جو قراردادیں ہیں، جو منظور آپ اپنے اسمبلیوں میں کر رہے ہیں یا آپ اپنے اجلاس میں کر رہے ہیں، گھروں کی بیٹھکوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کر کے نتیجہ عرض کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ان میسیجز کو فارورڈ کیجیے۔ یقیناً آپ کا یہ کلمہ حق جو ہے کل آپ کو بہت بڑے امتحان سے بچائے گا کہ جب رسول اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا تھا تو کہیں گے کہ یہ آواز حق میں نے بلند کی تھی۔ یقیناً ہم سب جو ہیں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اس سخت موقع پہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور عالمی عدالتوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی مجرمانہ اس حرکت کا معاملہ اپنی عدالتوں میں اٹھایا جائے، ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے، مقدمات درج ہونے چاہیے تاکہ ہم اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی قرارداد کی جائے کہ اب اسرائیل نے جتنا قبضہ کر لیا ہے آج تک جب سے یہ اسرائیل بنا ہے اور آج تک جتنے علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے اس کو وہ خالی کرے اور مظلوم فلسطینیوں کو واپس کرے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادت کو قبول مقبول فرمائے، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرمائے، ہمیں اپنے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کی تاجیل عطا فرمائے، محمد وال محمد کی ازواج پر اور اپنے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور تمام تر جتنے مریض بیٹھے ان کی جلد سے حجابی کے لیے بآواز بلند 5 مرتبہ صلوات۔